اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر سید قیصر انیس، فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان بزنس پروفیشنل کاؤنسل، آلسو فاؤنڈنگ member of American Business Council in Abu Dhabi, and members of many of the councils, and also managing director of Elliott Management Consulting and partner of Elliott Hadith Chartered Accountant. بہت بہت شکریہ جلالی صاحب، آپ نے ہمارے آج کے لیے مجھے مدعو کیا انٹرویو کے لیے، جس کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں۔ میں انٹرویو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ لوگ سن کر کے پاسبلی یہ جو پاکستان ہے ایک ترقی یافتہ ملک کا ہی ہے، لیکن سیاست کی وجہ سے اکنامک ڈیولپمنٹ یہاں نہیں ہوئی ہے اور کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے جب آپ لوڈو کا گیم کھیلتے ہیں تو جب ڈیولپ ہونے لگتے ہیں 99 پہ پہنچتے ہیں تو آپ پھر چینجز کی وجہ سے نیچے آ جاتے ہیں۔ دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے گلف ریجن میں تو کنٹینیوٹی کی وجہ سے کافی سکسیس ہوتی ہے۔ اور اگر میں اس انٹرویو سے آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری اکنامک پالیسی کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے ارریسپیکٹو جو بھی سیاستدان آئے، جو بھی پارٹی آئے، اور یہ بہت ضروری ہے اور اس پہ کام ہونا چاہیے۔ ریسنٹلی جو ہمارے چیف آف سٹاف صاحب نے اسپیشل کاؤنسل جو بنائی ہے، مجھے کافی امید ہے کہ اس سے کنٹینیوٹی آئے گی۔ آپ لوگ سب کو یاد ہوگا کہ پہلے فرسٹ 5 ایئر پلان ہوتا تھا، سیکنڈ 5 ایئر پلان ہوتا تھا، تھرڈ 5 ایئر پلان ہوتا تھا۔ تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے، ایک پلاننگ کرتے تھے، سب کو پتہ یہ پالیسی ہے اور یہ پالیسی قائم رہے گی۔ اب وہ پلاننگ کمیشن تو ہے لیکن کوئی پلاننگ پاسبلی ہوتی ہے پھر ڈسرپشن ہوتا ہے، تو اس پہ تھوڑا دھیان دینا چاہیے اور ہم پلان کریں گے تو بہت سی اچیو۔ پاکستان ایک بہت ہی ماشاءاللہ مضبوط کنٹری ہے، دنیا کا ٹاپ کنٹری ہے میرے حساب سے۔ ہمارے ریسورسز بہت ہی زبردست قسم کے ہیں، وہ بس ہم نے ان کو مینیج نہیں کیا یا ہم نے ان کو نکالا نہیں۔ ہماری عوام جو ہے جو 22 کروڑ سے اب بڑھ کر کے 25 ہو گئی، کہتے ہیں سینسس سے پتہ چلے گا، وہ بہت ہی ماشاءاللہ محنتی قوم ہے۔ میں خالی ایسے نہیں کہتا کہ میں ابوظہبی میں رہتا ہوں اور یو اے میں رہتا ہوں کافی سالوں سے، اور میں دیکھتا ہوں کہ پاکستانی کس محنت سے کام کرتے ہیں، اور جتنے پاکستانی فیملی پسند ہے، اپنے فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں، وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں، اور تقریباً آپ سب کو پتہ ہے کہ تقریباً 31 بلین سے زیادہ پیسے بھیجتے ہیں پاکستانی۔ یہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے۔ ہمارے جو پولیٹیشین ہے اور سارے، میں یہ نہیں کہوں گا ایک، ہمیشہ سے دوسرے ملکوں پہ جا کر کے 1 بلین کے لیے مانگتے ہیں کہ 1 بلین ڈال دو۔ ہم 31 بلین دیتے ہیں اوورسیز پاکستانی، جس کی کوئی قدر بھی نہیں ہے، نہ کوئی فیسلٹی ہے۔ اس کو اگر اور آپ کوشش کریں تو یہ 31 بلین 60 بلین ہو سکتی ہے، 90 بلین ہو سکتی ہے، لیکن اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کام مینجمنٹ سے ہوتا ہے، آرگنائز طریقے سے ہوتا ہے۔ میری پچھلے دنوں جب شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی تو وہ تشریف لائے تھے ابوظہبی میں، تو میری ملاقات ہوئی تھی، پرسنلی ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں ڈالر زیادہ بھیجیں اوورسیز پاکستانی، تو میں نے ان کو یہ جواب دیا تھا 30 سے لے کے 60 بھی ہو سکتے ہیں، 90 بھی ہو سکتے ہیں، تھوڑی سی پالیسی چینج کر دیجئے۔ آپ جو ان اسکلڈ ورکر ہے وہ نہ بھیجیں باہر، اسکلڈ ورکر بھیجیں جو سرٹیفائیڈ ہو، تو وہ پھر ان کی آمدنی بھی 4 گنی بڑھ سکتی ہے، 5 گنی ایسے جاتے ہیں بیچارے 800,000 درہم میں کام کرتے ہیں یا ریال میں کام کرتے ہیں، سرٹیفائیڈ ہوں گے تو ان کو 5,000 6,000 درہم ملے گی۔ اگر ایک سرٹیفائیڈ پلمبر چلا جاتا ہے، آپ خود سوچیں کہ کتنے پیسے، ایک ویلڈر جاتا ہے سرٹیفائیڈ، اس کو کتنے پیسے ملیں گے۔ میں تو بیسک چیز کی بات کروں، ایئر کنڈیشن کہ میکینک جائے کتنے پیسے ملیں گے، ہاسپٹلٹی میں سے وہ جائے تو اس میں کتنے پیسے ملیں گے، آپ سوچیں۔
نرسز یا پیرامیڈک جائیں کتنے پیسے ملیں گے. تو ان سب چیزوں پہ تھوڑا سا اگر کام کر رہے اوورسی او پی ایف کرے. میں نے او پی ایف بھی وزٹ کیا, ان کے ایم ڈی کو بھی بتایا, تو انہوں نے وعدہ تو کیا ہم کریں گے ایسا, لیکن چلے خوشی کی بات یہ ہے ریسنٹلی میں نے نیوز سن لی کہ ان اسکلڈ ورکر اب پاکستان سے نہیں جائیں گے. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے میں کہوں گا پاکستان بزنس پروفیشنل کونسل کی. اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں جیسے ٹیوشن سینٹر ہے ویسے یہاں پہ ورک شاپ کھل جائیں, جیسے ایک کراچی میں ہے اور یہاں بہت ہے, کیا نام ہے, پنجاب میں کافی بہت. ان کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے جہاں یہ ووکیشنل ٹریننگ دے اور اس کو زیادہ کریں تاکہ اس سے فیملی کے اسٹینڈرڈز بھی اچھے ہو جائیں گے, ان کی تعلیم بھی بڑھ جائے گی. تو اس پہ کام کرنا چاہیے. ایک تو یہ. دوسری چیز جو ہے یہاں کا ہیلتھ سیکٹر اور ایجوکیشن سیکٹر پاکستان کا, اس پہ توجہ اچھی طرح دینی چاہیے. پرائیویٹ سیکٹر نے تو بہت کام کیا ہے اور میں یہی چاہوں گا کہ اسی میں پی ایچ ڈی لیول کے, جیسے جب مشرف کا دور تھا اس وقت آپ نے دیکھے تھے عبد الرحمن صاحب نے یونیورسٹی لا رہے تھے, کتنی یونیورسٹیوں سے ان کا ایگریمنٹ تھا, وہ آج تک کیا نام ہے ہوا نہیں. اس پہ کام کرنا چاہیے. اور اسی طرح یہاں اگر پی ایچ ڈی 1000 2000 5000 8000 پی ایچ ڈی ہو جائیں, 10,000 کی ٹارگٹ بنائیں تو فردر پروگریس ہوگی. تو اسی طرح ہیلتھ سیکٹر میں ہر عوام کو ایک کارڈ ہونا چاہیے جیسے دنیا کا اس دستور ہے, اور وہ اپنی فیملی کو لے کر کے جائے اور اس کو فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو کوئی پرابلم ہے ان چیزوں کی. تو پاکستان بزنس کونسل اس سلسلے میں کام کرتی ہے. آپ کو خوشی ہوگی یہ بات سن کر کے کہ صرف میں ہی پاکستان کے لیے تو کام کر رہا ہوں, لیکن ساتھ ساتھ میں جب یو اے کی پالیسی بنتی ہے یا ابوظہبی میں پالیسی بنتی ہے تو وہاں بھی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہوں. اور وہاں بھی ہمارے جو پاکستان بزنس پروفیشنل کونسل ہے وہ رجسٹر انڈر ابوظہبی چیمبر آف کامرس ہے. بہت کلوزلی کام کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ, اور ان کی منسٹری آف اکانومی میں اور یا ڈپارٹمنٹ آف اکانومی ابوظہبی کی, ڈپارٹمنٹ اکنامی دبئی کی, ہم ان بہت کلوزلی کام کرتے ہیں. ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا گولڈن ویزا کے بارے میں, لوگوں کو گولڈن ویزا دیا جا رہا ہے, تو وہ بھی ہمارا ان سے ایم او یو سائن ہے. ہم لوگ اپنے پاکستانیوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں گولڈن ویزے کے لیے. اور پاکستان بزنس کونسل, پاکستان بزنس پروفیشنل کونسل جتنے پروفیشنل ہے کہ پلیٹ فارم ہے وہ اوپن کونسل ہے, کہیں بھی ایسا نہیں ہے. یہ اوپن کونسل, جس نے بھی آ کے کام کرنا ہے آ کے کام کرے, جس جگہ کام کرنا ہے کام کرے, پروموٹ کرے, لیکن ٹائم دینا پڑتا ہے. جو میں کہتا ہوں سارے پاکستانیوں کو کہ اور پروفیشنلز کو کہ آ کے وہ ٹائم لگائیں اور ٹائم دیں. آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس وقت ڈونیٹ کریں گے آپ کو بھی فلاح ملے گی, ہر کو فلاح ملتی ہے اگر آپ کام اپنی صدق دل سے کریں. اور جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر انسان one man can change the world, and also a person should be very honest, selfless and brave. اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جلالی صاحب کا. میں نے چند باتیں کی, اگر میں ایسے اور بھی باتیں کروں تو میں گھنٹے ایڈوائس دے سکتا ہوں کیونکہ ہمارا ایکسپوجر اتنا اچھا ہے. میں نے ایک کنٹری جو میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچا ہے, تو وہ ہسٹری ہمارے سامنے ہے. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان نے جو کنٹریبیوٹ کیا ابوظہبی کو, کیونکہ وہی زمانہ تھا جب 71 میں پاکستان میں نیشنلائزیشن ہو گئی تھی انفارچونیٹلی. اور یہ مشورے اور وہ آفیسرز اور وہ کمپیٹنٹ آفیسرز بہت سے ابوظہبی میں آئے جنہوں نے منسٹری سیٹ اپ کی اور کنٹریبیوشن دی اور اتنے لائق تھے. تو پاکستان میں بہت لائق ہیں, لیکن وہی والی بات ہے کہ they have to be recognized, and again the theory should be merit should be the order of the day. Unfortunately آپ میرٹ اگر نہیں ہے تو پھر آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ کوئی آپ اچیو کر لیں گے. وہ ایسے ہی ہے خودرو پودوں کے طرح, چیزیں بڑھیں گی اور گریں گی, بڑھیں گی اور گریں گی, جو کہ ہو رہا ہے. آپ ایک پالیسی بنا دیجئے کہ پورے پاکستان میں ہم میرٹ پہ کام کریں گے, اور یہ صوبے وغیرہ بھی ختم ہونے چاہیے. کوئی کہتا ہے میں پنجابی ہوں, کوئی کہتا ہے میں سندھی ہوں, کوئی کہتا ہے میں مہاجر ہوں. یہ سب بھی بند ہونے, یہ سے زیادہ پرانی چیزیں ہیں. آپ ان کو اپنا ڈسٹرکٹ یا
ڈویژن بنائیں اور ہر کو کمپٹیشن دیں کہ بھائی چلو یہ تمہارا کام ہے، ہم پیسے لگاتے ہیں اینڈ ورک آن دیٹ. یہ اگر اپنا لیں پاکستان میں 5 سال میں کہاں سے کہاں نکل. لیکن اگر آپ یہ کرتے رہیں گے کہ ایک آدمی پنجابی ہے، ایک آدمی سندھی ہے، ایک بلوچی ہے، تو یہ وہی والا حشر ہوگا جو بنگال کا حشر ہوگا. تو اس کو پہلی فرصت میں آپ اس کو چینج کریں اور پہلی فرصت میں اس کے ڈویژنس بنائیں اور پہلی ان کو کمپٹیشن دیں. ان کو لوکل باڈی کی حکومت ہونی چاہیے، گراس روٹ سے پالیسی. اور یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ ساری یہ غلط طریقے سے ہو رہی ہیں اور اس چیز کو چینج کرنا چاہیے فار دا بینیفٹ آف 25 کروڑ عوام. تو بہت بہت شکریہ جلال جی صاحب، آپ نے مجھ کو مدعو کیا اس انٹرویو کے لیے. تھینک یو ویری مچ. اگر کوئی سوال ہے تو میں بتا سکتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان کی، جس طرح معیشت ہماری روز بروز گرتی جا رہی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا فارمولہ یا ایسا طریقہ کار ہے کہ ہم اپنی معیشت کو اٹھا سکیں؟ میں نے تو اپنے پوری تقریر میں جو انٹرویو میں ساری بات یہی کری ہے نا کہ آپ ہر طرح سے اٹھا سکتے ہیں. جیسے میں نے تذکرہ کیا فرسٹ ایئر پلان، سیکنڈ تھرڈ ایئر پلان، اسی طرح آپ پلان بنائیں. اب یو ای کا بھی 50 سال کا پلان بن گیا. وہ جب بنا سکتے ہیں آپ بھی بنا لیں سر. ایک براڈ پلان بنا لیں اور ایک چھوٹے چھوٹے پلان بنا لیں اور ہر جو سیاسی پارٹی ہے اس کو فالو کرے. سمپل ایز بات. اور اگر ہمارا کورٹ اور ہم پولیس صحیح طرح کام کرے تو اسکائی از دا لمٹ. دیکھیں اگر ایک آدمی نے چوری کی ہے، ایک آدمی نے غلط کام کیا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے تو دوسرا آدمی بھی وہی کام کرتے کہتے یا تو بچ کے نکل گیا وہ. تو بیسکلی بات یہ ہے، بیسکلی بات اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی تو. لیکن اگر اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے گی تو دوسرے لوگ اس پہ عمل نہیں کریں گے، دوسرے لوگ ڈریں گے کرنے کے لیے. اب کو تو ڈر تو ہے نہیں. جس نے گلاس بڑھ کے اٹھا لیا وہ سمجھتا ہے میں تو بڑا آدمی ہو گیا ہوں، اور وہ ڈیمیجنگ ہے پاکستان کے لیے. تو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس میں بیسک چیز کو آپ پابندی سے دیکھیں. ہم اپنے اسلام کے حساب سے چلائیں ساری چیزیں. میں نہیں کہتا فنڈامنٹلسٹ اور اسلام کا نام ہے اگر تو فنڈامنٹلسٹ کا نام. اسلام کا نام ہے پالیسی ہے. ون شوڈ بی آنیسٹ، ون شوڈ بی سیلف لیس، ون شوڈ بی بریو، ون شوڈ بی کیئرنگ، ون شوڈ بی کائنڈ. یہ ہے. آپ اس طرح کریں اور جو اہل ہے اس کو جگہ دیں. اب ہمارے ہر سال لاکھوں لوگ یہاں سے نکل جاتی ہے. ہمارا کچن گارڈن ہے پاکستان. یہاں سے لوگ کہاں باہر جا کے سروس کرتے ہیں اور آپ دیکھیں اب پھر ان سے کہتے ہیں اوورسیز پاکستانی ہمیں پیسے بھیجو. چلیں کم آن، ٹھیک ہے ہمیں محبت ہے ہم بھیجتے ہیں اور ہم اور بھی بھیجیں گے. لیکن اب اپنا ہاؤس تو صحیح کر لینا سر. جو لائق لوگ ہیں ان کو اوپر لے کے آئیے. ساری دنیا کے حساب یہی ہے. آپ یو ای کو جو انپیرلل 50 سال میں انہوں نے کیا، انہوں نے خالی لائق لوگوں کو لا کے رکھا. وہ تو فوراً 2 منٹ میں نکال دیتے ہیں اگر کوئی ڈیلیور نہیں کر رہا ہے. ان کا جو منسٹر ہوتا ہے یا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ میں وزٹ کر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کام نہیں ہو رہا، وہ بند کر دیتا ہے 2 منٹ میں، وہ چینج کر دیتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو نہیں ہے. سب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو واسطے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں واسطے کے لوگ بیٹھے ہیں؟ اور ایک لائق آدمی ہوگا وہ 100 آدمی کو کام پہ لگا دے گا. ایک نالائق ہوگا وہ سب کھا جائے گا. کسی کوئی بڑی بات تو میں نہیں کہہ رہا نا، میں سیدھی بات کہہ رہا ہوں. تو ول ہونا چاہیے کام کرنے کا. ول جو ہے آپ اور صحیح کام کرنے کا ول چاہیے. تو یہ طریقہ کار صحیح ڈیموکریسی رکھیں، اس کو عمل کریں. اور اگر میں آپ کو کہتا ہوں جو عمران خان کی جب 4 سال کی حکومت تھی، 3.5 سال کی، اگر آپ اس کی حکومت چھوڑتے گراتے نہیں آپ، عمران خان دوبارہ الیکٹ نہیں ہوتا. تو ہیرو کس نے بنا؟ آپ ہی لوگ نے بنا دیا نا ان کو ہیرو فار نو رائم ریزن. اگر آپ کنٹینیو کرنے دیتے 1.5 سال، وہ خود اس کی حکومت گر رہی تھی. آج وہ بیکار کا ہیرو بن گیا ہے نا. تو یہ تو آدمی کو دیکھنا چاہیے. آج بھی ہمارا پاکستان بہت ریسورسبل کنٹری ہے، ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں، یہ ہمارے ایسٹ ہیں. اس کو صحیح طریقے سے مینیج کریں اور صحیح پالیسی بنائیں. لیکن کورٹ اینڈ پولیس کو آنیسٹلی کام کرنا چاہیے. اور اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو فوراً سزا دینے چاہیے. آپ اتریں ابو دھابی میں اپنی گاڑی غلط پارک کریے نا، 2 منٹ میں آپ کو 600 درہم کی پرچی مل جائے گی. قانون بنا دیں ایسا. وہ تو اپنا بجٹ ہی خالی سالک سے اور فائن سے کرتے ہیں. آپ بھی اس طرح کا نظام لے آئیے. لیکن آپ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ ٹیکنالوجی کا دور ہے، استعمال کریں ٹیکنالوجی کو، بوسٹ کریں. تو یہ میرا کہنا ہے.
اور کوئی سوال ہے تو بتائیں جناب. جی بہت شکریہ.